السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ انشاءاللہ ہود علیہ السلام کا قصہ سنیں گے۔ نوح علیہ السلام کے بعد جب صرف وہ لوگ بچے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، تو وہ لوگ جہاں پہ رہتے تھے پھر وہاں سے دھیرے دھیرے دوسری جگہوں پر بھی جانے لگے، جیسے کچھ لوگ ترکی کی طرف چلے گئے، کچھ لوگ شام کی طرف چلے گئے، اور کچھ لوگ یہ یمن کی طرف احقاف کا علاقہ جو کہا جاتا ہے وہاں پر آ گئے، یمن کی طرف۔ تو وہاں پہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے جس قوم کو بسایا، آباد کیا، وہ لوگ قوم عاد کہے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، قوم عاد، یا انہیں ارم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے باپ داداؤں میں ارم بھی تھے۔ ارم نام کے شخص تھا جس کی بنا پر ان کو قوم ارم یا قوم عاد کہا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت قوی بنایا تھا، ان کی ہائٹ اور ان کے جو اسٹرینتھ تھی وہ بہت زیادہ تھی۔ کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام جیسے کہ 60 ہاتھ کے تھے، تو اسی طرز پر یہ لوگ بھی تھے، اسی طرح کے تھے، قوی، بہت ہی طاقتور۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو یہاں پہ بسایا تھا، اور یہ لوگ پہلے تو شروع میں سب توحید پر رہے، پھر دھیرے دھیرے شیطان نے ان کے اندر وسوسہ ڈالا اور ان کو گمراہ کر دیا۔ یہ لوگ پہلے تو پتھر کے بت بنا کر اس کی عبادت کرنے لگے، اور اس کے بعد یہ لوگ بہت زیادہ آرٹسٹ قسم کے لوگ تھے۔ مطلب ایک تو زمین میں، اپنی نرم زمین پر خیمے لگاتے تھے، اور اتنے مضبوط خیمے لگاتے تھے کہ ان کو قرآن میں ستونوں والے کہا گیا ہے، کہ مضبوط ستونوں والے تھے ان کے خیمے، بہت مضبوط خیمے بناتے تھے، بہت خوبصورت۔ اور اس کے بعد پہاڑوں کی چوٹیوں پہ یہ لوگ محل تعمیر کرتے تھے، مطلب صرف فضول وقت کا ضیاع اور پیسے کا ضیاع، اور اس پر بہت ہی فخر کرتے تھے، ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرتے تھے کہ میرا محل زیادہ اچھا ہے، میرا محل زیادہ، اور اپنے جو رہتے زمین پر ہی تھے، جہاں پہ وہ خیمے بناتے تھے، رہتے وہیں تھے، یہ صرف فخر کے لیے پہاڑ کی چوٹیوں پر وہ بناتے تھے، اور دوسرے شرک بھی کرتے تھے، بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ ہود علیہ السلام نے بھی آ کے ان کو ویسے ہی سمجھایا جیسے باقی پیغمبر آئے ان سے پہلے، انہوں نے اپنی قوموں کو سمجھایا۔ اسی طرح ہود علیہ السلام نے بھی ان سے کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اور یہ فضول خرچی مت کرو۔ کیا تم ہر ٹیلے پہ بطور ایک کھیل کے نشان لگا رہے ہو، جبکہ اس کا تم رہتے بھی نہیں ہو وہاں پہ، اس کا کوئی یوز نہیں ہے؟ تو یہ اس طرح کے فضول کام کیوں کرتے ہو؟ اللہ کی عبادت کرو، کوئی اچھے کام کرو۔ لیکن ان کی قوم بھی بہت اڑیل تھی۔ ایک تو وہ لوگ پیسے سے اور جسمانی قوت سے، ہر چیز سے بہت مضبوط لوگ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جسے زیادہ دے دیتا ہے نا، تو پھر وہ کسی کی بات نہیں سنتا، وہ اپنے آپ کو ہی بہت سپیریئر سمجھتا ہے کہ ہم سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو وہ لوگ بھی اپنے آپ کو بہت سپیریئر سمجھتے تھے اور کسی کی بات نہیں سنتے تھے۔ ہود علیہ السلام کو بھی یہ لوگ کہتے تھے تم کچھ بھی کہتے رہو، تم تو ہمیں بیوقوف لگتے ہو، تمہاری باتیں تو بیوقوفی والی باتیں۔ آج بھی اگر آپ سے کوئی دینی بات کرے نا، اگر اپنا کوئی حق چھوڑ کے کسی دوسرے کو فائدہ پہنچائے تو لوگ اسے بیوقوفی کہتے ہیں نا۔ اسی طرح وہ بھی تھے، ہود علیہ السلام جب ان کے پیچھے پڑے رہتے تھے کہ یہ مت کرو، ان کو سمجھاتے تھے، نصیحت کرتے تھے، تو وہ لوگ بھی یہی کہتے تھے کہ تم تو بہت ہی بیوقوف انسان ہو، اور ہمیں تو یہ تم جو کہہ رہے ہو کہ اگر ہم لوگ یہ سب کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دے دے گا، تو جاؤ تم عذاب لے آؤ، اور ہم تو یہی کریں گے۔ تو ہود علیہ السلام بہت سمجھاتے رہے ان لوگوں کو، لیکن ان لوگوں کو نہیں ماننا تھا، نہیں مانے، اور یہ لوگ یہی کرتے رہے، اپنا وقت ضائع کرتے رہے اور بتوں کی پوجا کرتے رہے۔ پھر آخر ایک وقت ایسا آیا کہ ان لوگوں کے اوپر وہ قحط آ گیا، سوکھا پڑ گیا ہر طرف، بارش، بالکل بھی بارش نہیں ہوئی۔ تو کچھ دن ایسے ہی رہا، پھر ہود علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ سے استغفار کر لو، توبہ کر لو، تو تم لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ اس قحط سے نجات دے دے گا۔ لیکن ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہم تو اپنے وہی بتوں کے آگے جھکتے رہے، ان سے مانگتے رہے، کافی وقت گزر گیا۔
جب وہ کئی سال 2-3 سال گزر گئے اس جب بارش نہیں ہوئی، تو پھر ہود علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مطلب اپنا جو بھی لوگ ایمان لائے ہیں ان کو لے کے ایک الگ جگہ پر ہو جائیں۔ تو پھر ایک بادل ان لوگوں کو دکھائی دیا، ایک کالا بادل جیسے بارش کا ہوتا ہے، سیاہ بادل، تو وہ ان لوگوں کو دکھائی دیا۔ تو یہ لوگ بڑے خوش ہو گئے، یہ لوگ سوچے کہ اب بارش ہونے والی ہے، تو یہ لوگ سب لوگ دوڑے بادل کے پیچھے کہ اب بارش ہونے والی ہے اور یہ ہمارے بتوں نے ہماری دعا سن لی ہے، اور بڑے خوش ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اس بادل کی شکل میں، رحمت کی شکل میں ایسا عذاب بھیجا کہ اتنی تیز آندھی بھیجی ان کی طرف، ہوا، ایک ہوا کو ہی اللہ تعالیٰ نے بے قابو کر دیا۔ تو اس ہوا نے ان کے جو بہت زیادہ اتراتے پھرتے تھے، بہت تکبر کرتے تھے اپنی طاقت پر، تو اللہ تعالیٰ نے اس ہوا سے انہیں برباد کر دیا۔ ان کے گھر، ان کے مال، یہاں تک کہ جو پہاڑ کی چوٹیوں پہ انہوں نے محل بنائے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے ہوا سے اڑا دیے، پورے ختم کر دیا۔ اور یہ لوگ اتنے لمبے چوڑے لوگ تھے کہ جب ہوا ان کو اٹھا اٹھا کے پٹخ رہی تھی، اور اسی سے یہ لوگ سب ہلاک ہو گئے، سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اگر ہوتے وہاں پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں کہ تم اگر ہوتے وہاں پہ تو تم دیکھتے کہ وہ کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح پڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے، کیونکہ ایک تو شرک، دوسرے تکبر، دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزیں ہیں، اور کسی کے دل میں اگر ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا، کوئی ذرا سا بھی، اتنا سا بھی یہ سمجھے نا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے اچھا ہوں، میں کسی دوسرے سے اچھا ہوں، تو وہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں ان لوگوں کے جرم تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ہوا سے انہیں ختم کر دیا، ایک ہوا کو بے قابو کر دیا، کوئی اور چیز نہیں، کوئی الگ سے عذاب نہیں آیا، اس ہوا کو ہی اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلط کر دیا۔ تو یہ لوگ اس ہوا سے اللہ تعالیٰ نے 7 راتیں اور 8 دن اس آندھی کو اتنا زوراور چلایا کہ وہ ان لوگوں کو اٹھا کے پٹکتی رہی، ان کے خیمے اڑتے رہے، پورے محل ان کے اڑ گئے، سب کچھ برباد ہو گیا۔ اور جو ہود علیہ السلام اور ان کے جو ساتھی تھے جو ایمان لائے تھے، ان کی طرف ہوا بھٹکی بھی نہیں، ذرا سی بھی ادھر ان کو نقصان نہیں پہنچایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح قوم عاد کو ختم کیا۔ تو ہمیں بھی ایک تو اللہ کے علاوہ ہمیں کسی سے یہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ کوئی اور بھی ہماری مدد کر سکتا ہے، یا کوئی اور بھی ہمیں کچھ دے سکتا ہے، یا کوئی اور ہمارا کوئی نقصان کر سکتا ہے کسی بھی چیز سے، ٹھیک ہے۔ تو ایک چیز تو یہ ہمیں اس طرف توجہ دینی ہے، اور دوسری چیز ہمیں تکبر سے بہت بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جتنی بھی نعمتیں دیں وہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور کبھی بھی یہ نہیں سوچنا ہے کسی کو بھی دیکھ کر کہ یہ ہم سے کمتر ہے نا، اور کبھی بھی کسی سے غلط لہجے میں بات نہیں کرنی، کبھی بھی یہ سوچ کر کہ ہم اس سے بہتر ہیں تو اس کو ہم ڈانٹیں یا اس کو ہم بری طرح سے بات کریں، حقارت سے بات کریں، کبھی بھی ایسا نہیں کرنا ہے نا، سب سے عزت سے بات کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا اچھا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔